السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمر علی ہے۔ ہم انڈیا بہار سے ہیں اور ابھی بحرین میں ہے۔ کچھ فیملی میٹر کی وجہ سے اور بدسلوکی کی وجہ سے، بدزبانی کی وجہ سے ہم اپنے بیوی کو فون کے اوپر طلاق دیا۔ تو 3 بار کر کے، ایک بار میں 3 بار نہیں بولا، اسے الگ الگ بار میں بول کے طلاق دیا۔ ابھی وہ بولتا ہے اس کو منظور نہیں ہے، تم آ کے لکھت میں دیو، لکھت میں دے گا آپ لوگ کورٹ سے تو ہم طلاق کو منظور کرے گا۔ تو ایسے میں وہ طلاق نہیں قبول کرتا ہے، تو کیا ایسے میں اس کو اپنا رکھ سکتے ہیں دوبارہ؟ اور یہ طلاق قائم ہو گیا، تھوڑا اس پہ وضاحت کریے، امید ہے انشاءاللہ جواب ملے گا۔ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بد زبانی کی وجہ سے، کوئی فیملی میٹر تھا اس میں، باتوں باتوں میں طلاق دے دیا اور 3 بار الگ الگ وقت میں طلاق دیا ہے۔ تو یہ طلاق دے چکے ہیں، اپنے طور سے سمجھ بھی رہے ہیں کہ ہم نے طلاق دے دیا ہے، لیکن سامنے والے یعنی ان کی بیوی اور ان کے گھر والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نہیں، جب تک آپ کورٹ سے لکھ کر طلاق نہیں دیں گے ہم آپ کی طلاق نہیں مانیں گے۔ تو یہاں پر کئی باتیں آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ جو آپ نے کہا بد زبانی کی وجہ سے طلاق دے دیا، تو طلاق کوئی ایسے کھیل تماشا نہیں ہے کہ تھوڑی سی بد زبانی ہوئی، جھگڑا ہوا تو آپ طلاق دیں، اور بھی بہت سارے راستے ہیں۔ تو یہ بار بار بات پہ طلاق دینا یہ مناسب نہیں ہے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے الگ الگ وقت میں جو 3 طلاق دیا ہے، یہ طلاق بھی غیر شرعی ہے، یعنی اس کی بھی قرآن و حدیث میں اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو بیوی سے جدا ہونا ہے، بیوی کو چھوڑنا ہے، صرف 1 طلاق، 3 طلاق نہیں، صرف 1 طلاق آپ دے سکتے ہیں۔ اس کی بھی کنڈیشن، اس کی بھی کئی شرطیں ہیں کب آپ کو دینا ہے۔ مثلا عورت پاک ہو، طہر میں ہو، اس طہر میں ہم بستری نہ کی گئی ہو، تو کچھ شرطیں ہیں، ان شرائط کا خیال کرتے ہوئے آپ کو طلاق دینی ہے۔ ایسے نہیں کہ جب مرضی جب چاہو آپ طلاق دے دو، ایسا نہیں ہے۔ بندہ آزاد نہیں ہے، وہ پابند ہے شریعت کا۔ ایک خاص وقت ہے، اسی وقت آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے میں یا پورے سال میں، پوری عمر میں جب چاہیں آپ طلاق دے دیں، ایسا نہیں۔ جیسے نمازوں کا مسئلہ ہے کہ ہر نماز کا ایک خاص وقت ہے، جیسے فجر کا ایک وقت ہے۔ اب کوئی بندہ سوچے کہ میں شام کو فجر پڑھ لوں، کوئی سوچے میں دوپہر میں پڑھ لوں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ایک خاص وقت ہے، اسی وقت فجر کی نماز ہوگی۔ تو ایسے طلاق کا بھی مسئلہ ہے، طلاق کا ایک خاص وقت ہے، اس کی ایک کنڈیشن ہے، اسی وقت میں وہ طلاق دے سکتا ہے، اس وقت سے باہر نکل کے وہ طلاق نہیں دے سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور یہ جو آپ نے 3 طلاق دیا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک تو خاص وقت ہے، اس وقت سے باہر نہیں نکل سکتے، اور دوسرا یہ کہ آپ 1 طلاق کے بعد دوسری طلاق تب تک نہیں دے سکتے جب تک کہ پہلی طلاق پروسیس میں ہے اور وہ طلاق اپلائی نہیں ہو جاتی ہے یا اس سے رجوع نہیں ہو جاتا ہے، تب تک آپ دوسری طلاق نہیں دے سکتے ہیں۔ یعنی ایک بار آپ نے طلاق دیا ہے تو اب آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس میں ہر طلاق کے بعد 2 ہی آپشن ہیں، کیا کہ فامساک بمعروف، یا تو رجوع کر لینا آپ کو معروف طریقے پہ، او تسریح باحسان، یا شرافت کے ساتھ اس پر احسان کرتے ہوئے ٹھیک ڈھنگ سے اچھی طرح سے اس کو رخصت کر دینا ہے۔ تو ایک بار اگر آپ نے طلاق دی ہے تو آپ کے سامنے صرف 2 آپشن ہیں، کیا؟ یا تو آپ اس سے رجوع کر لیں یا اسے چھوڑ دیں، عدت ختم ہونے کے بعد اسے رخصت کر دیں۔ ان 2 آپشن کو چھوڑ کے تیسرا آپشن نیکسٹ طلاق دینا یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بار آپ نے طلاق دیا تو آپ کی طلاق جب تک پروسیس میں ہے تب تک آپ دوسری طلاق نہیں دے سکتے، اور اس کا پروسیس ختم ہو گیا، یعنی طلاق اپلائی ہو چکی ہے، تو اس کے بعد بھی دوسری طلاق نہیں دیں گے، کیونکہ تو بیوی نہیں رہے گی۔ ہاں، دوبارہ آپ نے اس سے نکاح کیا، چونکہ ایک ہی طلاق دی آپ نے، دوبارہ اس سے شادی کر لیا، تو اب آپ اس کو دوسری طلاق دے سکتے۔ تو یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ جب چاہیں 3 طلاق دے ڈالیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی مسئلے میں طلاق 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 3 بول دیتے ہیں، اور کچھ لوگ الگ الگ وقت میں 3 اوقات میں 3 طلاق بولتے ہیں، اور یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے الگ الگ وقت میں 3 طلاق دیا ہے اس لیے یہ تینوں طلاق مانی جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک ساتھ اگر آپ نے 3 طلاق دیا تو بھی نہیں مانی جائے گی، اور الگ الگ آپ نے 3 طلاق دیا ہے تو بھی نہیں مانی جائے گی، اگر اسلامی طریقے کے مطابق نہ ہو تو۔ تو یہ جو آپ نے الگ الگ وقت میں 3 طلاق دیا ہے، اس کی آپ کو اجازت نہیں، آپ 1 طلاق دے سکتے تھے، اس کے بعد اس طلاق کا مسئلہ حل ہو جاتا، تب آپ دوسری دیتے، تیسری دیتے اگر اس کا موقع ہوتا تو۔ لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک بار ہم نے طلاق دیا، اس کو سامنے والا ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، یعنی اس طلاق کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا، اس کے بغیر آپ نے دوسری بھی دے دیا، تیسری بھی دے دیا، یہ تو غلط کیا آپ نے۔ تو یہ دوسری چیز سمجھیں آپ
کہ آپ نے طلاق دینے کے طریقے میں غلطی کی ہے۔ اب تیسری بات یہ جو اصل آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آپ نے طلاق دی ہے اور آپ کی بیوی اس کے میکے والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں اور اپنی فیملی والوں کو سمجھا دیں، اپنی جو آپ کی جو بیوی تھی وہ ان کے گھر والوں کو سمجھا دیں کہ طلاق دینے کا حق شوہر کے پاس ہے۔ اگر شوہر اپنا یہ حق استعمال کرتا ہے تو اس میں عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ عورت یہ نہیں بول سکتی کہ میں تمہارا طلاق ایکسیپٹ نہیں کرتی، یہ اس کے اختیار میں نہیں ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا، بلکہ یہ مکمل اختیار شوہر کے پاس ہے۔ جیسے خلا میں ایک عورت الگ ہو سکتی ہے، اس کو پوری اتھارٹی ہے، پورا اختیار ہے۔ اب شوہر اگر سپورٹ کرتا ہے یعنی وہ الگ ہونا چاہتی ہے، ایگری کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور نہیں تیار ہوتا ہے تو بھی عورت الگ ہو سکتی ہے، یعنی خلا لے سکتی ہے، اس کا ایک الگ طریقہ ہوگا۔ لیکن شوہر یہ نہیں بول سکتا کہ میں تم کو خلا نہیں دوں گا یا تم کو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں، تم الگ ہونا چاہتے ہو میں تیار نہیں ہوں۔ وہ تیار ہو چاہے نہ ہو، تیار ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تیار ہو تو بھی وہ الگ ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی جب شوہر طلاق دینے پر آئے تو یہ خالص شوہر کا حق ہے، وہ اپنا حق استعمال کر رہا ہے، تو سامنے عورت یا اس کی فیملی والے یہ بول ہی نہیں سکتے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ وہ کون ہوتے ہیں بولنے والے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ ان کا کیا مسئلہ؟ یہ اس کا اپنا ڈیسیژن ہے، اپنا حق ہے، سامنے والا کیسے بول سکتا میں ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں؟ تو یہاں بات ایکسیپٹ کرنے کی نہیں ہے۔ اگر شوہر طلاق دیتا ہے صحیح طریقے سے اسلامی شریعت کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ طلاق اپنے وقوع کے لیے اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ اس کی بیوی یا اس کے میکے والے اس پہ راضی ہوں، وہ راضی ہوں چاہے ناراض ہوں چاہے جو ہوں، وہ طلاق اپلائی ہو جاتی ہے، وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ طلاق دے دیا ہے کتاب و سنت کے مطابق، عدت پوری ہو چکی ہے، تو اب وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس کی بیوی، اس کے گھر والے لاکھ شور مچائیں، لاکھ کہیں کہ ہم طلاق ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ ان کو حق ہی نہیں ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو بھی مسائل ہیں طلاق کے، خلا کے، ان مسائل میں کسی کی اپنی منمانی نہیں چلتی، بلکہ اس میں دلائل سے بات ہوتی ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو گویا کہ ہم نے یہ اقرار کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا کہا مانیں گے، ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ تو اگر ایک آدمی اسلام کے مطابق طلاق دینا چاہتا ہے، زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں۔ تو اگر کوئی بیوی کہتی ہے کہ میں تمہارا طلاق ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا یہ کہنا کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت ہے، یعنی یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے وہ کہ میں طلاق جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو بیوی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں طلاق ایکسیپٹ نہیں کرتی، کیونکہ اس طلاق میں بیوی کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ خالص شوہر کا اپنا حق ہے، وہ طلاق دے گا ہو جائے گا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور بیوی کا ایسا 1400 سالہ دور میں پوری اسلام کی فقہی تاریخ میں، عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں کہیں آپ کو ایک ایگزامپل نہیں ملے گی کہ کہیں بھی کسی بھی موڑ پر کسی عورت نے یہ کہا ہو کہ میں طلاق ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے یہ حق ہی نہیں۔ یہ بیوقوفی کی بات ہے اور جہالت کی بات ہے۔ جو لوگ بھی ایسا کہہ رہے ہیں وہ ایک طرح کی جہالت ہے، نادانی ہے، شریعت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ شریعت کیا ہے، اور اپنی منمانی کہتے ہیں نہیں وہ لکھ کے دو، کورٹ سے کر کے دو تب ہم مانیں گے۔ یہ بیکار کی بات ہے۔ ہاں، یہ کوئی بول سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے طلاق دے دیا، اب اس کو پیپر ورک کر لو، یعنی اس کو لکھ لو تاکہ ایک ثبوت ہو جائے، تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ خود قرآن و حدیث کے مطابق طلاق میں بھی گواہ کی بات رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے تو اس پہ گواہ بنا لے تاکہ آگے چل کر کسی موڑ پر اس کی ضرورت پڑے تو وہ پیش کیا جا سکے۔ تو اگر آپ کی بیوی اور اس کی فیملی والے یہ سوچ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لکھا پڑھی کر لو تاکہ کل کو کوئی بات نہ ہو، اور جو وراثت کا مسئلہ ہے یا کسی اور طریقہ کا کوئی مسئلہ ہو تو اس میں کوئی کسی طرح سے ڈسٹرب نہ ہو، اس لیے آپ پیپر ورک کر لو، آپ لکھ لو، تو یہ سمجھیے ایک طرح کی گواہی والی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر اس ذہن کے ساتھ وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو لکھ دینا چاہیے، یعنی طلاق تو ہو جائے گی، طلاق ایسا نہیں کہ وہ پینڈنگ میں چلی جائے گی، طلاق ہو جائے گی، چاہے آپ لکھیں چاہے نہ لکھیں، آپ اس پہ گواہ بنائیں نہ بنائیں وہ طلاق ہو جائے گی۔ لیکن جو طلاق ہوئی ہے اس پر اگر آپ گواہ بنا لیتے ہیں، اسی کو لکھ لیتے ہیں، کورٹ سے پیپر بنا لیتے ہیں، جو کرنا ہے کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ طلاق نہیں ہوئی، طلاق ہو چکی ہے، طلاق ہونے کا، وقوع ہونے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ چیزیں طلاق کے وقوع پہ اثر نہیں ڈال سکتی۔ تو خلاصہ یہ کہ آپ نے طلاق دے دیا ہے، اگر صحیح طریقے سے طلاق دیا تو طلاق واقع ہو چکی ہے، اس میں آپ کی بیوی اس کے فیملی والوں کا
کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو یہ اختیار ہی نہیں، ان کو یہ اختیار ہی نہیں ہے ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا، بلکہ وہ طلاق ہو چکی ہے، معاملہ ختم ہو چکا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، وہ لاکھ کہیں تو بھی وہ طلاق واقع ہو جائے گی، ایسا کہ وہ طلاق کی وقوع کو روک نہیں سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہو۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔ i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں۔